بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم سامعین۔ نمبر 12، مولانا سید ابو العلا مودودی متوفہ 1399 ہجری اپنی کتاب سیرت سرور عالم میں صحیح مسلم کے حوالہ سے کچھ یوں رقم تراز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول میں ہوئی، ولادت پیر کے روز ہوئی۔ یہ بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی کے سوال پر بیان فرمائی۔ ربیع الاول کی تاریخ کون سی تھی اس میں اختلاف ہے، لیکن ابن ابی شیبہ نے حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت جابر بن عبداللہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے۔ اس کی تصریح محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے اور جمہور اہل علم میں یہی تاریخ مشہور ہے۔ نمبر 13، مفتی محمود حسن گنگوہی متوفہ 1417 ہجری اپنی کتاب گلدستہ اسلام میں کچھ یوں رقم تراز ہیں۔ حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ بنت وہب سے ہوئی جو بنی زہرہ کے خاندان سے تھی۔ اس مبارک و مسعود شادی کے بعد شہر مکہ میں حضرت آمنہ کے بطن سے دوشنبہ 12 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی کو صبح کے وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ظہور پذیر ہوئی۔ نمبر 14، مولانا سید ابو الحسن علی ندوی متوفہ 1420 ہجری اپنی کتاب السیرۃ النبویہ میں کچھ یوں رقم تراز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو عام الفیل کے سال میں پیدا ہوئے۔ عام الفیل میں سب سے خوشی کا دن تھا جس پر یہ سورج طلوع ہوا۔ نمبر 15، سامعین فتاوی الجنت الدائمہ میں بھی کچھ اسی طرح کی تحریر رقم ہے کہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل کے سال میں 12 ربیع الاول کی شب اس دنیا میں تشریف لائے۔ سامعین طوالت کے خوف سے صرف 15 علماء کے اقوال پر اکتفا کیا گیا ہے۔ 9 ربیع الاول کے قول کی تردید میں مفتی محمد شفیع عثمانی کی کتاب سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حاشیہ میں لکھا ہے، مشہور قول 12ویں تاریخ کا ہے، یہاں تک کہ ابن الجزار نے اس پر اجماع نقل کر دیا ہے اور اسی کو کامل ابن اسیر میں اختیار کیا گیا ہے، اور محمود پاشا علی مصری نے جو 9ویں تاریخ کو بذریعہ حساب اختیار کیا ہے، یہ جمہور کے خلاف بے سند قول ہے، اور اس بات پر بوجہ اختلاف مطابع ایسا اعتماد نہیں ہو سکتا کہ جمہور کی مخالفت اس بنا پر کی جائے۔ بعضوں نے البدایہ والنہایہ کے حوالے سے 8 ربیع الاول کو راجح لکھا ہے۔ شاید بدایہ میں پوری بحث پڑھنے کی ان کو فرصت نہیں ملی۔ اسی بدایہ میں صاف لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول کا قول جمہور کا قول ہے۔ رہا روایت میں الثامن عشر کا لفظ تو یہ 12 ربیع الاول کے مخالفین کی مہربانی یا کتابت کی غلطی معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ مصنف 12 ربیع الاول کے قول کی دلیل میں یہ روایت نقل کر رہے ہیں۔ 12 ربیع الاول کے قول میں 18 کی روایت نقل کرنا مصنف کے مدعا کے خلاف ہے۔ نیز مصنف نے اپنی دوسری کتاب السیرۃ النبویہ میں اسی روایت کو ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل کے سال میں ربیع الاول کے مہینہ میں 12 تاریخ کو پیدا ہوئے۔ نیز البدایہ والنہایہ کے مکتبۃ المعارف بیروت سے شائع ہونے والے نسخہ کے حاشیہ میں اسی طرح لکھا ہے کہ ہم نے 18 تاریخ اور 12 تاریخ والے معاملے کو بھی دیکھا ہے، لہٰذا اہل علم حضرات سے گزارش ہے کہ کسی ایک کتاب کو دیکھ کر فیصلہ نہ کریں بلکہ دوسری کتابوں سے بھی تحقیق کریں۔ آج کل حدیث کی کتابوں میں تحریف و تبدل کا سلسلہ جاری ہے۔ شاملہ کے ایک نسخہ میں حدیث کے الفاظ دوسرے شاملہ کے الفاظ سے مختلف یا حذف ہیں۔ ہمارے خیال میں جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے اس وقت مکہ میں 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی،
اور دوسرے علاقوں میں دوسری تاریخ تھی، کیونکہ قمری تاریخ مختلف ممالک میں مختلف ہوتی ہے۔ غرض جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت مکہ میں 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، لہٰذا صحیح، مشہور اور راجح قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ رہا 12 ربیع الاول کو تاریخ وفات کا کہنا، تو یہ کسی طرح صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پیر کے دن ہوئی، اور صحیح بخاری ہی کی روایت میں منقول ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن جمعہ کا دن تھا، اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عرفہ کے 81 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اسی حساب سے 12 ربیع الاول کو پیر کا دن کسی طرح نہیں پڑتا ہے، لہٰذا علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کو ماننا پڑے گا کہ آپ کی وفات 2 ربیع الاول بروز پیر کو ہوئی۔ سامعین، علامہ سہیلی متوفہ 581 ہجری نے روض الانف میں، علامہ ابن تیمیہ متوفہ 728 ہجری نے منہاج السنہ میں، علامہ شبلی نعمانی نے سیرت النبی میں 1 ربیع الاول لکھا ہے، اور علامہ مغلطائی، علامہ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں، شیخ محمد بن عمر بحر کی حضرمی شافعی نے حدائق الانوار میں، مفتی محمد شفیع عثمانی نے سیرت خاتم الانبیاء میں، اور محمد خالد جسوی صاحب نے رحمت کائنات میں 2 ربیع الاول لکھا ہے۔ سیرت خاتم الانبیاء کے حاشیہ میں لکھا ہے، تاریخ وفات میں مشہور یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو واقع ہوئی، اور یہی جمہور مورخین لکھتے چلے آئے ہیں، لیکن حساب سے کسی طرح بھی یہ تاریخ وفات نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ بھی متفق علیہ اور یقینی امر ہے کہ وفات 2 شنبہ کو ہوئی، اور یہ بھی یقینی ہے کہ آپ کا حج 9 ذی الحجہ روز جمعہ کو ہوا۔ ان دونوں باتوں کو ملانے سے 12 ربیع الاول روز 2 شنبہ میں نہیں پڑتی۔ اسی لیے علامہ ابن حجر عسقلانی نے شرح صحیح بخاری میں طویل بحث کے بعد اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ تاریخ وفات 2 ربیع الاول ہے۔ کتابت کی غلطی سے 2 کا 12 بن گیا۔ حافظ مغلطائی نے بھی 2 تاریخ کو ترجیح دی ہے۔ سامعین، 12 ربیع الاول 11 ہجری کو پیر کا دن کسی حساب سے نہیں پڑتا، اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال 1 یا 2 ربیع الاول کو پیر کے روز صحیح معلوم ہوتا ہے، اور یہ تاریخ 25 مئی سن 32 ہوتی ہے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا اس وقت مدینہ میں 2 ربیع الاول 11 ہجری بمطابق 25 مئی 32 عیسوی پیر کا دن تھا، اور دوسرے علاقوں میں 1 ربیع الاول 11 ہجری بمطابق 25 مئی 32 عیسوی پیر کا دن ہوگا۔ غرض ہر جگہ پر پیر کا دن تھا، اور 25 مئی 32 عیسوی کی تاریخ تھی۔ ہجری تاریخ مختلف ممالک میں مختلف ہو سکتی ہے۔